رحمت شاہ ہمارا نام پڑھ رحمت شاہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، خیریت مزاج؟ الحمد للہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. آمین 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 ثم آمین. آپ سے ملاقات کی تمنا مدتوں سے تھی، اللہ نے ابھی آپ سے ملاقات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلام دے. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمت شاہ نام ہے؟ نہیں، رحمت اللہ، رحمت شاہ ایسے بلاتے ہیں. ہاں رحمت اللہ بھائی. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ہندوستان سے؟ جی ہمیں ہندوستان تمل ناڈو سے. اچھا اچھا، اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. آمین آمین تھینک یو آمین سر. آمین. جناب اب دیکھیں، انسان اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا ہے. یہ آپ سے نہیں ہے حسن صاحب، یہ آپ سے نہیں جی ہے. سر. جی سر. جی انسان اپنی اوقات نہیں پہچانتا ہے. چلے بات کرنے چلا کہ نبی ایسے ہیں، نبی ویسے ہیں. تو یہاں پر اللہ خود بنی اسرائیل سے میری بات ہے، انشاءاللہ 2 آیتوں کا، 4 آیتوں کا ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. جی سر. جی اللہ انسان کے قسمت میں اس کے گلے پہ ہار لگا دیا ہے. یہ جہاں بھی جیسے بھی جائے گا، اس کی نیکی اور بدی اس کے ساتھ رہے گی. صحیح. اب وہ نوشتہ اس کے گلے میں لگا دیا رہتا، پھر انسان کی پہچان کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں، اس کی عبادت اس کے ساتھ ہے. تو اس کی عبادت کی بدولت، اس کے اعمال کی بدولت جنت تو نہیں مل جاتی. اس کو جنت ملنے کے لیے تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد حال شامل ہے. اتباع اہل بیت کی مدد شامل حال ہے. اس میں آپ سوال کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ مجھ سے کوئی سوال کر رہے ہیں؟ سوال ہے. اچھا سوال ہے، بیان اچھا نہیں سوال. جی. اللہ اکبر، ہم بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں جناب. اللہ آپ کو عزت دے. کیا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کیا ہے؟ یہ روز قیامت آپ نے جو آیات پڑھی ہے سورہ اسراء کی، یہ روز قیامت کی بات ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عمل، انسان کے اعمال اس کے گلے میں لٹکا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ گلے میں لٹکائے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنے کتاب کو پڑھو. تم نے دنیا میں اللہ اکبر اللہ اکبر نستجیر باللہ نستجیر باللہ، تم پڑھو اپنے اعمال کو، خود تم پڑھو. اور آج تو خود اپنا حساب خود تو کافی ہے. اب تو کیسا آدمی تھا، کیسا تیرا عمل تھا، تو خود فیصلہ سنا دے. تو یہ خود حساب لے لے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب آئے گا. تو اب سوال کیا ہے آپ کا؟ جی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اوکے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کرو، نیکی کرو، احسان کرو. جی جب یہ والدین کے ساتھ اس کا احسان صحیح سلامت رہے گا تو بعد میں اس کی ایمان کی بات، ایمان کی شرائط اس میں ہے نہیں. آمنت باللہ یعنی جو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس کے ایمان میں شک ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حقوق والدین یہ کبائر میں سے ہے. اور شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ عمل ایمان میں دخیل ہے. جس کا عمل نہیں ہے اس کا ایمان نہیں. اس طرح نہیں ہے کہ عمل ہے نہیں وہ مومن ہے. عمل کے بغیر انسان مومن نہیں بنتا بھائی. عمل ایمان کا جز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا چاہے وہ اس کے عقائد سے ہی ہوں، وہ مومن نہیں ہے. جو والدین کو اذیت و آزار دیتا ہے، جو والدین کی خدمت نہیں کرتا چاہے اس کے عقائد سے ہی ہوں، وہ مومن نہیں ہے. جو مثلا زنا کرتا ہے نستجیر باللہ، لواط کرتا ہے نستجیر باللہ، چاہے عقائد اس کے سب پکے ہیں، روز جزا پہ ایمان ہے، اللہ پہ رسالت پہ، سب پہ ایمان ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے. تو ایمان کے لیے عمل کی شرط ہے. یا اہل بیت علیہ السلام کی متواتر روایات ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں کہ ایمان کے لیے عمل کی شرط ہے. ٹھیک ہے؟ جو شخص گناہ کبیرہ بجا لاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لذا جو شخص والدین پہ احسان نہیں کرتا، والدین کی اذیت کرتا ہے، نستجیر باللہ اللہ میں بچائے اس سے، اپنے والدین کو آزار پہنچ، تو وہ مومن نہیں ہے. جی سر. جی اب یہاں والدین کے بارے میں یہ نہیں پہچانا تو رہی بات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو کیسے پہچانے گا؟ من کی آنکھ اس کی نہیں ہے. اگر اس کی من کی آنکھ ہوتی تو پہلے ماں باپ کو پہچان لیتا. صحیح. کوئی آپ سے کوئی ایسے بھلا سوال کرتا ہے تو ہمیں اس وقت کیا کہیں حسن اللہ یاری صاحب؟ اب تو جنگ اسی وقت ختم ہو گئے تھے، اب تو جنگ نہیں رہا.
صحیح جنگ کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ ہمارا واسطہ اب اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دیا کہ تاجداری حجۃ الوداع کے وقت صحیح ایک قرآن پاک کو اور اہل بیت اطرتی اہل بیت یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح جی یہ دونوں چیزوں کا علم اللہ قرآن کریم میں رکھا ہے. صحیح ہر صحابہ کو لیا ہے, ہر صحابہ کو لیا. یہاں اہل بیت کو لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب اہل بیت کو نہیں پہچانا تو یہ باقی کن چیزوں کو پہچانے گا؟ یہ ہمارا سوال آپ سے رہا کہ لوگ ہر بات کرتے ہیں آپ سے, کبھی ان سے یہ بھی کہا کرے آپ کہ پہلے اپنے والدین کے بارے میں پہچانیں, اس کے بعد حضرت علی کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. یہ ہمارا آپ سے کیا بولتے ہیں عاجزانہ گزارش ہے کہ سوال تو کرنے ہر ایک آپ کے میدان پہ آ جاتے ہیں. جی سر. جی ایمان کی کمی رہ گئی تو وہ علی کو کہاں پہچان گیا؟ ہمارا سوال آپ سے رہا. سوال آپ نے صحیح کیا, آپ کو خود بھی جواب آتا ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جواب آپ کا واضح ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. کوئی مزید سوال نہیں ہے رحمت شاہ صاحب؟ جی سوال تو ہے, جی سوال تو ہے آپ سے. انشاءاللہ آپ کی بار پہلے آپ سے ملاقات ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. بہت مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو بہت تھینک یو سر. اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی دے. تھینک یو سر. تھینک یو میرے بھائی. اللہ آپ کو سلامتی عزت.